الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، جملہ فعلیہ کے متعلق چند اہم باتیں یہاں پہ اب آئی ہیں، تو یہ آپ نے اپنی پوری توجہ ادھر لگانی ہے۔ اگر آپ نے پوری توجہ کی تو بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ توجہ بھی ادھر ادھر ہوئی تو پھر آپ کو یہ چیز بہت مشکل لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے خوب توجہ ہو۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے بتائیے گا، میں آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے ایک ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جملہ فعلیہ کی ابتدا، جب سے ہم فعل پڑھنے لگے ہیں، اصل میں ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ جملہ فعلیہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو جملہ فعلیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یعنی ہم نے جملے کی دو اقسام پڑھی تھی مرکب تام کی، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو جملہ اسمیہ ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی شروعات اسم سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اور بعد میں باقی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ پہلے فعل آئے گا، بعد میں جو چیزیں اسم آ جائے گا، یا جو بھی چیز ہوگی وہ بعد میں آئے گا۔ تو اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ جو عبارت ابھی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جملہ فعلیہ کی ابتدا ہمیشہ صیغہ واحد سے ہوتی ہے، یعنی اس کا واحد کا صیغہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے۔ اگر فاعل اسم ظاہر ہو، اب وہ اسم ظاہر کی قسم آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر یہ اکیلا فعل آتا ہے جیسے داخلہ، داخلہ کا مطلب وہ ایک مذکر داخل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اکیلا اگر آپ کے سامنے فعل آ جائے تو اس کے اندر فاعل بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ داخلہ وہ ایک مذکر داخل ہوا، داخلہ وہ دو مذکر داخل ہوئے، داخلو وہ سب مذکر داخل ہوئے، داخلت وہ ایک مؤنث داخل ہوئی، داخلتا وہ دو مؤنث داخل ہوئی، داخلنا وہ سب مؤنث داخل ہوئی، داخلتا تو ایک مذکر داخل ہوا، داخلتما تم دو مذکر داخل ہوئے، داخلتم تم سب مذکر داخل ہوئے، داخلتی تو ایک مؤنث داخل ہوئی، داخلتما تم دو مؤنث داخل ہوئی، داخلتن تم سب مؤنث داخل ہوئی، دخلت میں مذکر یا مؤنث دونوں آ جائیں گے اس میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی، دخلنا ہم دو داخل ہوئے یا ہم سب داخل ہم دو داخل ہوئی، اور پھر ہم دخلنا ہم سب داخل ہوئے یا ہم سب داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آپ دیکھیں میں نے یہ 14 صیغے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لیکن اگر اس فعل کے بعد اگر اس میں ظاہر آ جائے یعنی اسم آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو صیغہ فعل کا استعمال ہوگا اس کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا صیغہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 14 صیغے پڑھے ہیں، اگر اس میں ظاہر سامنے ہو یعنی اس کے بعد کوئی اسم ہو، جیسے دیکھیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں ظاہر، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک دفعہ میں پھر اسے شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس سمجھ آپ کو نہ آ رہا ہو۔ دیکھیں اس میں ظاہر ہو، اوپر عبارت کیا لکھی ہوئی ہے؟ جملہ فعلیہ کی ابتدا ہمیشہ صیغہ واحد سے ہوتی ہے اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، تو فاعل ہے یہ اس کے بعد میں آنے والا اسم، اور یہ اس میں ظاہر کے طور پر ہے، تو اس سے پہلے صیغہ واحد استعمال ہوگا۔ جو میں نے باقی صیغے جتنے بھی پڑھے ہیں وہ اس میں نہیں لگیں گے،
ہاں ایک سیگا لگے گا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو اب جو بہت اہم بات ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ سیگا واحد استعمال ہوا. اچھا یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کریں گے، داخل المعلم. پہلے تو ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا، داخلہ وہ ایک مذکر داخل ہوا، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد اس میں ظاہر آ جائے اور وہ رفع کی حالت میں ہو، جیسے دیکھیں یہ رفع کی حالت میں ہے نا، اسم تو فائل ہے، اور اس میں ظاہر کے طور پر سامنے آپ کو نظر آ گیا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں وہ داخل ہوا، اور پھر وہ جو ہے استاد ہے، معلم ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر ہم معلم کہیں گے نا، معلم داخل ہوا، ٹھیک ہے. اچھا داخل المعلم، اس کے اندر جو فعل تھا نا، اور وہ تو آپ کے سامنے ہے، داخلہ، داخلہ کا مطلب داخل ہونا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا تھا نا وہ داخل ہوا، اصل میں وہ جو اس کے اندر موجود تھا اب وہی اصل میں باہر آ چکا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ باہر اندر والا باہر آ گیا ہے تو پھر اب وہ اس کے اندر نہیں رہا. بس یہ چیز ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. جیسے میں اب آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم مثال کے طور پر اگر یہ کاٹ دیتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے ابھی اسے کاٹ دیتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ ہے ہی نہیں، داخلہ ہے ہی نہیں، اب ہے المعلم. اب اگر میں کہوں کہ معلم یا استاد داخل ہوئے، استاد محترم داخل ہوئے، تو اب داخل ہونا کیا ہم لکھیں گے کہ وہ داخل ہونا اس کا سامنے آئے گا. اس کے لیے ہمیں یہی فعل لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اکیلا المعلم ہم لکھیں تو داخلہ کا معنی نہیں آئے گا نا، ٹھیک ہے. اچھا اگر اکیلا داخلہ آتا ہے تو اس کے اندر وہ کا معنی آتا ہے، وہ اصل میں یہ والا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے المعلم، اس کی جگہ پہ کوئی بھی نام بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. اب یہ المعلم ہے، استاد ہے، اس کے اندر شامل ہے. لیکن المعلم کو بغیر فعل کے لکھنا چاہیں اور ہم اس کا کام بھی بتانا چاہیں تو فعل ہمیں ہر صورت میں لگانا پڑے گا، نہیں تو اس کا معنی یعنی اس کی بات مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر فعل اکیلا لکھا ہوا ہو تو اس کے اندر وہ یعنی ضمیر کی صورت میں وہ موجود ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے ہوا، ہما، وہ ساری ضمائر. جیسے اگر یہ داخلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ دونوں داخل ہوئے، داخلو وہ سب داخل ہوئے، یعنی ہم داخلو وہ سارے داخل ہوئے، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو وہ کا معنی ہے نا وہ المعلم کے اندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب المعلم اس طرح اس میں ظاہر آ جاتا ہے فائل، تو اس کے اندر جو وہ کا معنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف فعل کا معنی دیتا ہے. اب یہ جو داخلہ ہے نا صرف اور صرف فعل کا معنی دے رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے اسے مٹا دیا. تو یہ داخلہ داخل ہونے کا معنی اب بس دے رہا ہے. کیا معنی ہوگا، داخل المعلم، استاد داخل ہوا یا استاد محترم داخل ہوئے. ادب کے لیے تو ہم کہہ دیں گے، لیکن ابھی ہے تو واحد کا سیگا نا. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہ یہ جو اس میں ظاہر ہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. اور ایک بات پہلے بھی سن لیں کہ ہو سکتا ہے یہ جمعہ تو میں آپ کو فوری نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے اگلے جمعے ہم آپ کا ٹیسٹ رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو میری کوشش ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید پچھلی جو اس سے آگے والی کلاس چل رہی ہے اس وقت میں نے اس کا ٹیسٹ شاید نہیں لیا. اگر نہیں لیا تو مجھے اس کا افسوس ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ ہے، یا اس کلاس کے لوگ اگر اس میں ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا لیں گے، ٹیسٹ وہ بھی دے دیں گے. تو یہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کا ٹیسٹ بناؤں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیسٹ کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے. جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے ان کے نوٹس آپ کاپی فوری طور پر کروائیں اور ان کو اچھے طریقے سے جیسے چھٹی ہوتی ہے یا ویسے جیسے بھی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو کوشش کریں 2 2 3 3 سلائیڈز کو روزانہ آپ دیکھیں تاکہ آپ کو وہ پچھلی چیزیں جو پڑھی ہیں وہ بھی ذہن نشین رہیں. اب دیکھیں نا، میں آپ کو یاد تو نہیں کروا سکتا نا، میں تو آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں، میں بار بار دہرائی کر سکتا ہوں، میں چند کام یہ اس طرح کے تو کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتا نا
کہ کسی کو گھول کے ہی پلا دوں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ہاں طریقہ کار اچھے سے اچھا کیا جا سکتا ہے، کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، کوئی اگر اس میں مجھے جو ہے مشورہ دینا چاہے کہ اس کورس کو اس سے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو ہر صورت میں ایک بات آپ کو بتا دوں، تیار تو کرنا پڑے گا۔ طریقہ کار ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے تیار کرنے کا، اور پڑھانے والے کا بھی ہر بندے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، تو وہ اچھے سے اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو قواعد کی زبان تھی اس میں تو کیا تھا، اس میں ظاہر، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو وہ ہے اسے ہم نے جب باہر نکالا تو اس میں ظاہر کے طور پر نکالا، اور اگر اس میں ظاہر ہو فعل کے بعد تو فعل واحد استعمال ہوگا، صیغہ واحد استعمال ہوگا، چاہے اس میں ظاہر واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو۔ دیکھیں المعلم ایک استاد، المعلمان دو استاد، المعلمون سب استاد، تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں فعل کا صیغہ واحد کا استعمال ہوا ہے جمع کے ساتھ، فعل کا صیغہ واحد استعمال ہوا ہے تثنیہ کے ساتھ، فعل کا صیغہ واحد استعمال ہوا ہے واحد کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے، جو فعل کا صیغہ ہوگا وہ واحد استعمال ہوگا، لیکن اگر دو ہے اس میں ظاہر تو ہم معنی جب کریں گے ترجمہ کریں گے تو دو کا کریں گے، اور اگر اس میں ظاہر جمع ہے تو جب ہم اس کا پورا ترجمہ لکھیں گے تو اس کے اردو ترجمہ اس میں جمع میں ہی کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اب یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا کروں گا، داخل المعلم استاد داخل ہوا، داخل المعلمانی دو استاد داخل ہوئے، داخل المعلمون سب اساتذہ داخل ہوئے، یا سب استاد داخل ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صیغہ ہم نے واحد کا استعمال کیا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمیشہ کا قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں۔ ہاں لیکن اگر استاد یعنی جو بعد میں آنے والا جو اس میں ظاہر ہے اگر وہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے صیغہ تو واحد استعمال ہوگا لیکن ہوگا مؤنث کا صیغہ۔ ٹھیک ہے؟ صیغہ واحد ہوگا لیکن ہوگا کس کا، مؤنث کا صیغہ۔ مثال کے طور پر آگے استانی ہوئے ہو اور اس سے پہلے میں داخلہ لگا دوں تو ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے نا، داخلہ داخل ہوا استانی، اس طرح نہیں کہہ سکتے نا، تو اس کے لیے ہمیں داخل ہوئی ہی لگائیں گے، داخلت المعلمت، ٹھیک ہے، داخلت المعلمت، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، استانی داخل ہوئی، اور دخلت المعلمتان اور دخلت المعلمات، ٹھیک ہو گیا، اپنا معلمات کیونکہ ال لگائیں گے، تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ صیغہ تو واحد کا استعمال ہوگا لیکن اگر اس میں ظاہر مؤنث ہے تو صیغہ مؤنث، اور اگر مذکر ہے تو واحد کا صیغہ مذکر۔ اب آپ اس کی مثال دیکھ لیں نیچے، دیکھیں صیغہ واحد جنس کے مطابق ہوگا، جو میں آپ کو بھی بات بتا چکا ہوں، وہ آپ نیچے مثال دیکھیں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں کتبت معلمۃ، کتبت معلمۃ، اس کا مطلب کیا ہے، استانی داخل ہوئی، ایک استانی داخل ہوئی۔ دیکھیں اوپر المعلم معرفہ تھا، نیچے اپنا معلمۃ نکرہ ہے، تو ہم ترجمہ یہاں پہ ایک کوئی کچھ کا ساتھ کریں گے، کتبت معلمۃ ایک استانی داخل ہوئی، جبکہ کتبت المعلمۃ ہوتا پھر ہم ترجمہ کیا کرتے، استانی داخل ہوئی، ٹھیک ہے، کتبت معلمۃ ایک استانی داخل ہوئی، کتبت معلمتان دو استانیاں داخل ہوئی۔ اب یہاں پہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں تو یہ نکرہ ہے نا، کوئی دو استانیاں داخل ہوئی، نکرہ ہے نا تو نکرہ کے لیے ہمیں یہاں پہ کوئی لگانا پڑے گا۔ اسی طرح کتبت معلمات کچھ استانیاں داخل ہوئی، ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کوئی سب اس طرح لفظ نہیں بنتا نا، تو کچھ استانیاں داخل ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں شروع میں جو فعل کا صیغہ ہے وہ واحد کا استعمال ہوا ہے۔ اب میں آپ کو آگے ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی پوچھوں
نہیں بلکہ آگے ایک اور قاعدہ بتانے والا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں، آگے مثالیں آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں. جی جی وہ لکھ سکتے ہیں آپ. کاتبت اصل میں تو کاتبت ایک استانی نے لکھا، یہاں پہ لکھنا ہے نا. جی جی ایسے ہے، نہیں لکھنا، بالکل صحیح. میں نے شاید آپ کو داخل ہونا کا بتا دیا، وہ میرے ذہن میں اوپر والا داخل تھا نا، ہو سکتا ہے میں نے داخل کا معنی لیا ہو، لیکن کتبت ہوگا. کتبت کا مطلب لکھنا، ٹھیک ہے. کتبت کا مطلب اس ایک مؤنث نے لکھا. اب وہ باہر اس میں ظاہر کے طور پر ہے تو پھر ہم کیا رکھیں گے؟ کتبت معلمت، ایک استانی نے لکھا. مجھے لگتا ہے وہ میں، جی جی ٹھیک ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید میں کاتبت کو داخلہ کے معنی میں ہی استعمال کرتا رہا ہوں. تو چلیں، اب آپ نے تصحیح کر دی تو اچھی بات ہے. کاتبت معلمت، ایک استانی نے لکھا. کاتبت معلمتانی، کوئی دو استانیوں نے لکھا. کاتبت معلمات، کچھ استانیوں نے لکھا. اچھا جی، اب آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بہت اہم قاعدہ ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں، جب ہم نے کہا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کیا آئے گی؟ جب ہم مرکب توصیفی پڑھ رہے تھے تو وہ یاد کر کے بتائیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی لکھ کے بتائیں کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت آئے گی وہ، ماشاء اللہ. اور بتائیں جی، اور سارے لکھیں نا، کوشش کیا کریں، یہ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی اس میں نا جو ہے شرم اور جھجک نہ کیا کرے لکھنے میں. آواز میں تو میں اسی لیے نہیں کہتا نا کہ کوئی بھی نہ بتائے، لیکن لکھنے میں تو کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. واحد مؤنث، بہت اچھے، سب کا آ گیا ماشاءاللہ. اچھا، اب اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو وہاں پہ بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو اس کی خبر ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی. اچھا، پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، مشار الیہ. اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. یہ تین جگہیں ہم نے اس طرح پڑھی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل عموماً واحد مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ کیا ہے، یہ مثال آپ کو دکھاتا ہوں. ذهبت الجمال، جمال کہتے ہیں اونٹوں کو، بہت سارے اونٹوں کو. ٹھیک ہے. جمل، الجمل ایک اونٹ، الجملانی دو اونٹ، اور الجمال کئی اونٹ، زیادہ اونٹ. ٹھیک ہے. یہ اب کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جب اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر آئے گا تو اس سے پہلے جو فعل کا صیغہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا. ٹھیک ہے. جب اس میں ظاہر، یہ بعد والا جو اس فعل کے ساتھ جڑا ہوا اسم آئے گا اور وہ رفع کی حالت میں ہے تو اسے ہم اس میں ظاہر کہیں گے. مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کتبت، نہیں یہاں پہ وہ مثال نہیں بنے. چلے میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں پہ یہ جو اس میں ظاہر ہے نا، یہ مفعول کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اگر وہ منصوب ہوگا تو مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ضربت، ضربت فاطمہ، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کا معنی ہوگا اس ایک مؤنث نے مارا، کس کو؟ فاطمہ کو. کیونکہ فاطمہ جو ہے منصوب ہوگی نا لکھی ہوئی، تو اس وجہ سے. یا ضربت معلمتن، ٹھیک ہے. اگر اس طرح آئے گی
تو ہم پھر کیا کہیں گے؟ اس ایک عورت نے مارا کس کو؟ معلمتن، استانی کو۔ اچھا اب یہاں پہ ہم ضربا بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مرد بھی تو مار سکتا ہے نا۔ ضربا معلمتن، اس ایک مذکر نے مارا اپنا معلمتن استانی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کو بعد میں آنے والا اسم جو ہے اسے منصوب دیکھیں گے تو وہ مفعول کے طور پر آئے گا۔ اچھا اگر یہ رفع کی حالت میں ہے تو یہ فاعل کے طور پر ہوگا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اسم ظاہر۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اگر اسم ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے جو صیغہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا، یعنی فعل کا جو صیغہ ہوگا وہ واحد مؤنث کا آئے گا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ذهبت النوق، تو یہ تو ویسے بھی مؤنث کا صیغہ بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ النوق یہ جمع مؤنث ہے اصل میں، اور جمع مکسر ہے مؤنث کی۔ کیا؟ جو اونٹ ہے نا، اونٹ کی جو مؤنث ہے اونٹنی، وہ اس کو کہتے ہیں ناقۃ، الناقۃ۔ اچھا جب وہ جمع میں جائے گی تو پھر کیا بن جائے گی؟ الناقہ تانی، اور جب وہ نہیں، جب تثنیہ میں جائے گی تو الناقہ تانی بن جائے گی، اور جب جمع میں جائے گی پھر وہ بن جائے گی النوق۔ اب النوق کا مطلب بہت ساری اونٹنیاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس سے پہلے بھی صیغہ واحد مؤنث آئے گا، یہ یہاں پہ تو ویسے بھی آنا تھا، لیکن اب قاعدے کے مطابق جو ہے صیغہ واحد مؤنث آ رہا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ یہاں پہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے بھی مؤنث کا صیغہ آ گیا، یہاں پہ اگر مذکر بھی آ گیا ہے یعنی غیر عاقل کی جمع مکسر، تو اس سے پہلے صیغہ واحد مؤنث ہی لایا گیا ہے۔ اب میں آپ کی ایک دفعہ پھر دہرائی کروا دوں، ٹائم دیکھ لیتے ہیں، ٹائم کیونکہ نزدیک آنے والا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کی دہرائی ہو جائے، دہرائی سے آپ کو جو ہے آپ کے لیے یہ بالکل ہی آسان ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، جو داخلہ ہے نا، جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، ہوا یعنی ضمیر کی صورت میں، جیسے داخلہ کا مطلب وہ ایک مذکر داخل ہوا۔ اچھا اگر وہ جو ہے وہ اگر ہم باہر نکال لیں تو اسے ہم کوئی نہ کوئی نام دیں گے اور اسے کیا کہیں گے؟ یہ اسم ظاہر ہے، داخل المعلم۔ تو اب یہ المعلم کیا ہے؟ اسم ظاہر فاعل ہے۔ اب یہ جو فعل ہے نا اس کے اندر وہ کا معنی نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو تھا وہ اصل میں باہر اسم ظاہر کی شکل میں سامنے آ گیا ہے، موجود ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ داخل المعلم، استاد محترم داخل ہوئے یا استاد داخل ہوا۔ اچھا اب جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی، اگر اسم ظاہر سے اگر جملہ فعلیہ کی جو ابتدا ہے وہ صیغہ واحد سے ہوگی، اگر اسم ظاہر فاعل اسم ظاہر ہو، ٹھیک ہے، اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو اس سے پہلے جو فعل ہے وہ واحد کا صیغہ آئے گا، اور چاہے اسم ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جو فعل کا صیغہ ہے وہ واحد کا استعمال۔ ہاں اگر اسم ظاہر مؤنث ہے تو اس سے پہلے جو فعل کا صیغہ ہے وہ مؤنث کا آئے گا لیکن ہوگا واحد، اور اگر مذکر ہے تو اس سے پہلے فعل کا جو صیغہ ہوگا وہ واحد ہوگا لیکن مذکر کا ہوگا، یعنی جنس کے اعتبار تو اس کے مطابق ہوگا اسم ظاہر کے مطابق، لیکن جو عدد کے اعتبار سے واحد آئے گا، یعنی فعل کا صیغہ واحد آئے گا۔ یہ آپ کو ذہن نشین ہوگی۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، داخل المعلم، ایک استاد داخل ہوا، داخل المعلمانی، دو استاد داخل ہوئے، داخل المعلمون، سب استاد داخل ہوئے، داخلت معلمۃ،
تو استانی داخل ہوئی، کتبت معلمتانی، تو اور دیکھیں دوبارہ داخل ہونے کا معنی ذہن میں آ گیا تھا. تو کتبت معلمت، ایک استانی نے لکھا. کتبت معلمتانی، دو استانیوں نے لکھا. کتبت معلمات، سب استانیوں نے لکھا. آج مجھے سمجھ نہیں آئی تعداد آج ہماری کم کیوں ہو گئی. کوئی بھی بات کورس سے متعلق پریشانی کی ہو تو اسے اگر آپ کو دل کرتا ہے، پتہ چلتا ہے جی یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہا، تو مجھے پہلے ضرور بتایا کریں. بعض دفعہ انسان کم ہمتی کا شکار ہو کے پیچھے ہٹتا ہے، اصل میں تو اسے شیطان پیچھے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو پہلے مجھے بتایا کریں، بعد میں پیچھے ہٹنے کا سوچا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرا جو معاملہ تھا، میں بچپن میں بیمار ہو جایا کرتا تھا، تو اس وجہ سے میں پڑھائی میں کمزور تھا. تو ایک بزرگ نے ہمارے قریبی رشتے دار تھے، انہوں نے کہا بھی اس کو ترجمہ پڑھا دیں قرآن مجید کا، حفظ بھی یہ نہیں کر سکے گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو قرآن مجید کا ترجمہ، کہ میں اردو کی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سک رہا جو آسان ہوتی ہے، تو یہ مشکل تعلیم میں کیسے حاصل کروں گا. تو اللہ رب العزت نے توفیق دی. میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت اگر توفیق دیں تو لنگڑے مچھر سے بھی اللہ کام لے لیتے ہیں. ہم بہت ہی کمزور لوگ ہیں، سارے ہم کمزور ہیں، ہم سیکھنے والے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ زندگی کے آخری جو ہے سانس تک ہم کوشش کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور ساتھ سکھاتے رہیں گے. اور میں آپ کو جو سب سے بڑا آپ لوگ کے پڑھانے کا مجھے ہوتا ہے فائدہ، وہ آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میرے قواعد پکے ہوتے ہیں. آپ کے ہوں یا نہ ہوں، میرے قواعد پکے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے نا، ان کو ہدایت ہو یا نہ ہو، اللہ کا قانون، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کی ہدایت پکی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، ایسی وجہ سے جو اس کو خاص طور پر کلاس سے متعلق کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، مجھے بتائے بغیر مت چھوڑے کسی بھی صورت میں. لیں جی. تو اگلی جو چیز تھی جو دہرانے والی تھی وہ کیا تھی؟ اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل عموماً واحد مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں، اس میں ظاہر اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو. اب یہ بتائیں عاقل مخلوقات کون کون سی ہیں؟ آپ لوگوں نے لکھ کے بھیجنا ہے فوری طور پر. جی میں انتظار میں ہوں. جی اور جی اور سب لکھے نا. جو ہی آپ انتظار میں رہا کریں کہ کوئی بات پوچھی جائے گی تو فوراً لکھ کے بھیجنا ہے ہمیں. نہیں، عقل سب کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں نا، اب ایک جانور ہے، اسے عقل نہیں ہوتی کیا؟ یہ جو جمال ہے، جو اونٹ ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی کیا؟ لومڑی کے پاس عقل نہیں ہوتی کیا؟ یہ تو مطلب جو جانور ہیں یہ بہت سارے عقل مند ہیں. تو اس طرح عاقل نہیں کہیں گے ہم. عاقل ان کو کہیں گے جن کو کہا گیا ہے عاقل ہیں، جن کا قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا. تو اس لحاظ سے جنات اور انسان ہیں اصل میں. لیکن عاقل کے اندر فرشتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء اللہ. نہیں، اس میں آپ کو بتاؤں شعور رکھنے والے لوگ، ایک ہوتا ہے عقل رکھنا، ایک ہوتا ہے شعور رکھنا. یہ آپ کا جو سوال لکھا ہوا ہے نا، مجھے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا. لو کو ذہب، اچھا اچھا. آ, یہ جو ذہب ہے نا، ذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر گیا.
اب میں آپ کے سامنے اس کا معنی رکھتا ہوں نا انشاءاللہ. الجمال کا مطلب اونٹ یعنی جمع اونٹ، اور نوق کا مطلب اونٹنیاں. ذہبہ کا مطلب وہ ایک مذکر گیا. اب ذہبہ کا ہم گردان چلائیں گے تو کیا بنے گا؟ ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، ذہبت. یہاں پہ اصل میں یہ صیغہ ہے مؤنث کا، ذہبت. آگے ملانے کے لیے ہم نے نیچے زیر لگائی تو کیا بن گیا؟ ذہبت الجمال. ترجمہ ہوگا ذہبت الجمال، اونٹ گئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ذہبت النوق، اونٹنیاں گئیں. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مذکر بازار گیا. تو یہ ہمارے اس سبق کے اندر بھی نہیں ہے نا. تو ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات کرنی ہو، ابھی فی الحال آپ کلاس سے متعلق کیا کریں. اور جب آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو وہ میرے واٹس ایپ پہ آپ خالی میسج کر دیا کریں، میں اس کا جواب آپ کو وہاں سے بھی دے دیا کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کلاس کے اندر اگر ہم کوئی اور سوال کریں گے نا، اس میں پھر مختلف ہو جاتا ہے. جی جی، اونٹ. جمال کا مطلب اونٹ. جمال اصل میں زیادہ جمع ہے نا. جمل ہوتا ہے ایک اونٹ، الجمل ایک اونٹ، اور جملانی دو اونٹ، اور الجمال اس کی جمع ہے، اونٹوں کی جمع ہے. ذهبت الجمال، اور اونٹنیوں کی جمع ہے نوق. ناقۃ اللہ تھی نا، اللہ کی اونٹنی. ٹھیک ہے. اب وہ ناقہ تن تھی، اصل میں اس کا اپنا لفظ کیا تھا؟ ناقۃ. اور ال اگر لگا دیں گے تو الناقۃ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور الناقتانی، اور اور جب اس کی جمع آئے گی تو وہ کیا بن جائے گی؟ النوق. تو یہ اس کی جمع مکسر ہے، جمع ٹوٹی ہوئی ہے. اسی طرح الجمال کی بھی جمع ٹوٹی ہوئی ہے، جمع مکسر ہے. اور یہ غیر عاقل میں سے ہے. عاقل مخلوقات کون کون سی ہیں جن کو عاقل کہا گیا ہے؟ کون کون سی ہیں؟ فرشتے، جن اور انسان. اور حقیقی طور پر جو عاقل مخلوق ہیں وہ صرف جن اور انسان ہیں، کیونکہ ان سے تو حساب لیا جانا ہے نا. جو فرشتے ہیں وہ تو آرڈر کے پابند ہیں، جیسے ان کو حکم دیا گیا وہ کرتے ہیں. لیکن سب ذرا شعوری سطح پر کیونکہ کرتے ہیں تو عاقل مخلوقات میں کسی حد تک ان کو بھی رکھا جاتا ہے. لیکن حقیقی معنی میں جو عاقل مخلوقات میں سے عاقل مخلوقات میں سے دو جو ہیں وہ کیا ہیں اصل میں؟ وہ انسان اور جنات ہیں. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں، ذہب کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک مذکر گیا. اس کا صرف ہم ایک دو لفظوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بعد میں ہم انشاءاللہ کل اس کو پھر اچھے طریقے سے سمجھیں گے. ذہب زیدن. ذہب وہ ایک مذکر گیا، لیکن اگر وہ بالکل آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ وہ تو نہیں کہیں گے نا. اس کا نام آپ کو آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فلاں شخص گیا. تو اب زیدن دیکھیں رفع کی حالت میں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذهب زیدن، زید گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں آپ کو کہ زید، آپ کوئی بھی بندہ پوچھتا ہے کہ زید کہاں ہے تو میں کہوں گا زید گیا. تو اس کا شروع میں کیا لگائیں گے؟ فیل ہمیں لگانا پڑے گا. اب فیل وہ کا معنی نہیں دے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ذهب زیدن، زید گیا. اسی طرح ایک اور چیز ہے، حامد نے مدد کی. نصر حامد، حامد نے مدد کی. تو ناصرہ کا اگر اکیلا یہ آ جائے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ وہ اس ایک مذکر نے مدد کی. اب وہ ایک مذکر ہم نے اس کے اندر سے نکالا اور اس میں ظاہر کے طور پر سامنے رکھ دیا، اور وہ اس میں ظاہر کا نام کیا تھا؟ حامد. اگر میں چاہوں، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حامد نے بڑا بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے میری مدد کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ نصر حامد، حامد نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہم اس کلاس کا یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں.
کیونکہ پھر اگر تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو پھر بعض دفعہ خود ہی کٹ جاتا ہے۔ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ کل پھر اپنے ٹائم پہ کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے میری پھر گزارش ہے کہ آپ ٹائم پہ ضرور آیا کریں، یہ اس کلاس کو جیسے ایک باقاعدہ کلاس ہوتی ہے اسی طرح سمجھیں۔ یہ بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ بعد میں ویڈیو دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ اس طرح کا جو ہے وہ موقع بہت کم آتا ہے۔ جب آپ کلاس کے دوران جو ذمہ کام ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص طرف سے جو توفیق ہوتی ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ نے وہ چھوڑ دیا تو دنیا کے جھمیلوں میں تو ہم سب پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا میں ہم بہت ہی کھو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ میں آپ کے اس لیکچر کی تیاری کے لیے بیٹھتا ہوں تو بہت سارے کام آ جاتے ہیں، ادھر دیکھنا پڑ جاتا ہے، ادھر دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سب بہت زیادہ مصروف ہیں۔ جب آپ کو اللہ نے خاص توفیق دی ہوئی ہے تو اس میں کوشش کریں سارے کام کو اس وقت چھوڑ کے بھی اپنے پورے ٹائم پہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کلاس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے اندر شامل، اس میں شمولیت اختیار کریں۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا۔